حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک چیز جس کے لیے کل گفتگو شروع کی تھی، جو گزارش کرنی تھی، وہ مجلس ختم ہو گئی اور رہ گئی بات۔ وہ گزارش آج کر دیں، اس لیے کہ ابتدائی میں تو کل بات یہاں آئی تھی کہ شیطان کے بہکانے کے عجیب عجیب طریقے ہیں اور عجیب عجیب حربے ہیں، اور ہر آدمی کے لیے وہ الگ نسخہ اپناتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب اگر ہم کو اس نے کسی اور ذریعے سے بہکایا ہے تو آپ کے لیے بھی وہی ہو، آپ کا دوسرا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک چیز جو دین میں بتائی گئی ہے، شریعت میں بتائی گئی ہے کہ آج اگر ہم مومن ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، لیکن اس پر کبھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی انسان کو گھمنڈ۔ آیت اللہ گل پائگانی کا نام سنا ہے آپ؟ آپ سوچیے کس کے لیے کون سا حربہ اپناتا ہے۔ آغائے گل پائگانی رضوان اللہ علیہ مراجع میں ہیں، وہ خود نقل کرتے ہیں، اور ان کی اس بات کو نقل کیا شہید دستغیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کسی کتاب سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ میرا ایک کلاس فیلو کہیے، ہم جماعت کہیے، مباحث کہیے، اسی قم میں بیمار ہو گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آقا گل پائگانی خود مرجع ہو چکے ہیں، یعنی ایک عمر ہو گئی ہے نا۔ خبر یہ آئی کہ فلاں بیمار ہے، نام نہیں لیا انہوں نے، اس لیے کہ نام لے بھی نہیں سکتے، آپ کچھ بھی ہو جائے آپ کسی کو بے آبرو نہیں کر سکتے۔ اس پر بھی اگر اللہ نے چاہا تو ایک آدھ روایتیں نقل کریں گے، بلکہ ابھی سن لیجئے، پتہ نہیں کب بیچ میں بات آئے کہ نہ آئے۔ اگر من روا روایتاً لأخیہ یرید بہا شیئا، اگر کوئی اپنے برادر مومن کے لیے کوئی ایسی بات نقل کرتا ہے جس سے مقصد یہ ہو کہ یہ بے عزت ہو جائے، روایت کہتی ہے کہ اگر گھر کے اندر گھسے رہو گے خدا تم کو باہر نکالے گا، بے عزت کرے گا، اس کے بعد موت آئے گی۔ تو مرنے سے پہلے ہم کو بھی اسی عمل میں مبتلا ہونا ہے جس کو ہم نے ان کے لیے بیان کیا تھا، تاکہ یہ بے عزت ہو جائے۔ تو بہت زیادہ اپنی زبان پر قابو کی ضرورت ہے، کنٹرول کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں گیا عیادت کے لیے، دیکھنے گیا۔ وہ دیکھیے کل بھی میں نے محسوس کیا تھا، کل سے میں پیچھے بیٹھلا دوں اگر آپ لوگ صحیح سے نہیں۔ ایک آدمی ادھر آئیے تو، یہاں آئیے بیٹا، ادھر آئیے، آپ بھی بیٹا ادھر جائیے تو الگ الگ بیٹھیے۔ ہم لوگوں کی جب ایگزام میں ڈیوٹی لگتی ہے تو جو ٹائٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تو لکھ دیتے ہیں کاپی واپی پر، ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کرتے ہیں تم وہاں سے اٹھو ادھر جاؤ، تم وہاں سے اٹھو ادھر جاؤ۔ تو آپ لوگ بھی اگر الگ الگ ہو جائیں تو بہتر رہے گا۔ بھائی صاحب، چچا ادھر آ جائیے، تشریف لائیے، تو بس آپ بیٹھے رہیے، ہلیے گا مت۔
صلوات پر محمد وآل محمد۔ کل تو میں ایسا پھنسا تھا کہ مصاحب میں دو ایک لڑکے تھے آپس میں وہ کرنے لگے، اب میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو اس کا ذرا سا لحاظ رکھیں تو اچھا ہے کہ اگر اپنے پاس بٹھا لیں تو اور بہتر رہے گا۔ جو صلوات پر محمد وآل۔ تو وہ کہنے لگے صاحب میں گیا عیادت کے لیے، آخری وقت ہے، تو انہوں نے کہا اچھا گل پائگانی یہ بتاؤ، اب وہ دوسرے ساتھی پوچھ رہے ہیں، دیکھیے شیطان کس کے لیے کہاں سے جاتا ہے۔ گل پائگانی یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آغا نے کہا کہ بات صحیح تھی کہ وہ پڑھنے میں مجھ سے تیز تھے، تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ پڑھنے میں تم تیز تھے، کہ جب تم کو بھی اقرار ہے کہ پڑھنے میں میں تیز تھا نا، اس کے باوجود مرجع تم ہو گئے، یہ کہاں کی اللہ کی عدالت ہے؟ سر کیا ہوا؟ اور اتنے میں ایک ہچکی سی آئی، روح نکل گئی۔ وہ آدمی جو مرجع کے برابر ہے، کلاس فیلو ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوگا نا، اس آدمی کے موت ہوئی کس عالم میں؟ عدل الہی کا انکار کرتا ہوا، اور عدل الہی کا انکار یعنی کفر۔ لہذا کس بات پر گھمنڈ ہے ہم کو، کس بات پر غرور ہے ہم کو؟ کب شیطان بہکا دے۔ آپ دیکھیے مرحوم طبرسی رحمت اللہ علیہ، باپ رے باپ، یہ سن لیجیے آپ، مرحوم طبرسی رضوان اللہ علیہ، ان کی تفسیر کی کتاب ہے جو ہم لوگوں کے یہاں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، کورس میں داخل ہے، مجمع البیان۔ مجمع البیان میں مرحوم طبرسی رحمت اللہ علیہ نے، رضوان اللہ علیہ نے، یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ تفسیر لکھی کیوں گئی؟ ان کو سکتہ ہو گیا، گھر والے سمجھے کہ مر گئے، ان کو دفن کر دیا گیا، اور دفن کے بعد جو ان کو ہوش آیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ لوگوں نے مردہ سمجھ کر کے مجھ کو دفن کر دیا۔ وہیں نظر کی کہ اگر پالنے والے مجھ کو قبر سے نکال لے میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ چرواہے نے سنا، کیا ہوا، شور مچایا، میں قبر کھودی گئی، نکالے۔ تو یہ بہت اہم کتاب ہے مجمع البیان۔ مجمع البیان میں مرحوم طبرسی نے عجیب داستان لکھی ہے کہ اس میں میرے خیال میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا بھائی پتہ نہیں کون کتنا اللہ والا، ہم کو آپ کو کیا پتا، لیکن میرے خیال میں اس آدمی کے برابر انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی اس مجمع میں نہیں ہوگا۔ نام ہے اس عابد کا برسیسا۔ کیا نام ہے؟ بے رے صاد یہ صاد الف، برسیسا۔ برسیسا عابد مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ ادھر کا یہ ممکن ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے جو دعا کر لے اللہ قبول کر لیتا ہے؟ کہ بالکل ممکن ہے، 2 دونا 4 ہے۔ ایک قصہ اس سلسلے میں ملتا ہے کہ کوئی بزرگ تھے، چچا میاں، وہ جا رہے تھے، ایک عورت اپنی چھت کے اوپر کپڑا پھیلا رہی تھی، ایک ہاتھ میں اس کے گود میں بچہ ہے، اور دوسرے سے جو ہے اپنا وہ کپڑا، وہ بچہ ہمکا کچھ اور اس کے ہاتھ سے ماں کے چھوٹ گیا، چھت پہ ہے نیچے، ماں ہے، چیخی۔ ایک کوئی مومن بزرگوار چلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا، یا اللہ، جیسے ہی اس بندہ خدا نے کہا یا اللہ، بچہ زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر گیا۔ اطمینان سے آئے، چچا نے ہاتھ بڑھایا، پکڑا، رکھ دیا، پبلک نے گھیر لیا، آپ کیا ہیں؟ پیر ہیں، ولی ہیں، مرشد ہیں؟ کچھ نہیں، تمہارے جیسا عام انسان۔ کہا ہم لوگ تو چلاتے رہ جائیں گے یا اللہ، وہ گر کے اس کا سر پھوٹ جائے گا۔ کہ یہ 2 دونا 4 ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ فلسفہ نہیں ہے۔ کہ کیا؟ کہ 50 سال سے اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے، جو خدا کہتا گیا میں وہ کرتا گیا۔ 50 سال سے میں کہہ رہا ہوں یس، ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ تو اس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ صلوات۔ تو مستجاب الدعوات ہونا کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے۔ برسیسا یہ عابد مستجاب الدعوات ہے۔ مستجاب الدعوات جو کہہ دیا اللہ نے اس کی بات قبول کر لی، سن لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشہور ہو گئے، اتنا مشہور ہو گئے کہ اب مریضوں کی لائن لگنے لگی، جن کو ڈاکٹر جواب دے دیں وہ چلو بھائی برسیسا عابد کے پاس حضور۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک طریقہ بنا لیا، کوئی جگہ وگہ بنا دی یہ ادارے کی طرح سے کہ بھیا آپ لوگ یہاں رہیے، میں عبادت کے بعد آؤں گا، سب کے لیے کر دوں۔ اسی شہر کا جو حاکم تھا، اس کی بیٹی پیدائشی مادرزاد، نابینا، اندھی۔
لڑکوں کو خبر ملی، انہوں نے کہا پاپا ایسے ایسے ہے، اس طرح کہیے تو لے جائیں. تو انہوں نے کہا لے جاؤ بھائی، آدمی ہر جگہ سے ہار چکا ہے تو لے جاؤ. لے کے آئے صاحب. پہلے تو اپنی وہ دھونس جمائی نا، جو اپنے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں، صاحب ہم حاکم شہر کے بیٹے ہیں. ایک جملہ اور کہتے ہیں. نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ ہے، خطبہ حمام، جو صفات متقین کے نام سے مشہور ہے. اس میں ایک جملہ متقیوں کے بارے میں امام نے فرمایا، بڑا زبردست. فرماتے عظم الخالق فی اعینہم، ان متقیوں کی نظر میں خدا بڑا ہے. نتیجہ فصغر ما دونہ، اللہ کے علاوہ جتنے سب، تو جس کا تعلق وہاں سے مضبوط ہوگا نا، پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. میں حاکم کے بیٹے ہیں صاحب، کا کس کے بھی بیٹے ہوں، بات کیا ہے؟ کہ صاحب یہ میری بہن ہے. کا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ آپ یہاں چھوڑ دیجئے، صبح کی عبادت کے بعد میں سب کے لیے دعا کروں گا، ان کے لیے بھی دعا کر دوں گا. لڑکے چلے گئے. اب یہ نماز کے بعد یا عبادت جو بھی اس زمانے کی رہی ہو، عبادت کے بعد یہ نکلے، کیا بات ہے بھائی، یا اللہ شفا، یا اللہ شفا، اور وہ لوگ ٹھیک ہوتے گئے. اب یہ تو اندھی ہے پیدائشی. دعا کی، اللہ نے بینا کر دیا، آنکھیں مل گئی. تو ایسے بھی خوبصورت تھی، اب آنکھیں آ گئی تو اور ٹھیک لگنے لگی. راستہ پتہ نہیں، تو بیچاری رک گئی کہ بھائی لوگ آئیں گے لے جائیں گے. دھیرے 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 وہ ان کا جو صومعہ تھا وہ خالی ہونے لگا. یہاں تک کہ اب وہ عابد ہے، وہ لڑکی ہے. شیطان گھس گیا. صلوات. یہ سنیے اب کہاں لے جا رہا ہے قرآن. وہ شیطان. اب شیطان نے وسوسہ شروع کیا، شہوت غالب آئی. پھر وہ کل والی باتوں میں ممبر کا ادب مانے ہے، اشارہ کافی ہے. شہوت غالب آئی، حدود شریعت سے تجاوز کیا. اب جب شہوت کا بھوت اترا تب ہوش اری، یہ کیا کیا؟ اتنے دن کی عبادت، اتنے دن کی ریاضت، ہم اب کس بات کا گھمنڈ کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا آدمی پھنس گیا، ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اب کیا کریں؟ ابھی یہ جا کے بیان کرے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اتنے دن کی ریاضت، آبرو، عزت سب خاک میں مل جائے گی. شیطان نے کہا میاں اب یہ تو بیان کرے گی، اب تو گئے بیٹا تم، کیا کریں؟ شیطان نے دل میں ڈالا، مار دو. نہ رہے گی نہ بتائے گی، لاش تو نہیں بولے گی نا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مار دو. اب آگے پیچھے نہیں سوچ رہے ہیں، اس وقت تو یہ صاحب رہے گی تو بیان کرے گی. اس کو قتل کر دیا. کون؟ مستجاب الدعوات ایک، عابد دو، نمبر ایک زنا، دوسرا جرم کیا ہوا؟ قتل. اب جب قتل ہو گیا، ارے لاش کہاں لے جاؤں؟ اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا. شیطان نے پھر مشورہ دیا، دفنا دو یہیں، بچھا دو اوپر مسلح، کون جانتا ہے نیچے کیا ہے. لاش تو نہیں نا اندر سے چیخے گی. گڑھا کھودا، لاش اس کی دفن کی، برابر کیا، اوپر سے مسلح بچھا دیا. اب عبادت شروع ہو گئی. کچھ سمجھ میں آیا؟ ہر مسلح قابل اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے. صلوات بر محمد و آل. ہر مسلح قابل اعتبار. اچھا ہمارے یہاں گاؤں میں دیہاتی آدمی ہوں، شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو تو بتا دوں کہ اپنے آدمی اوقات میں رہیں. ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایک مسل ہے کہ چور سے کہو چوری کرے، ساؤ سے کہو جگتے رہیں. سیٹھ یعنی دکاندار سے. شیطان کا حال یہی ہے، ادھر اس سے یہ سارا کام کروا رہا ہے. اور کل ہم آپ کو بتا چکے کہ شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا. ابھی تو وسوسہ ہو رہا تھا، یہ دل میں ڈال رہا تھا. اب کیا ہوا؟ بھائی لوگ آئے، حضور بہن ہماری یہاں آئی تھی. کہا بھائی کتنا انتظار کیا اس نے، چلی گئی وہ. اچھا ٹھیک ہے صاحب، اس کو ٹھیک ہو گئی. گئی جیسے ہی چلے اب سامنے وہ آدمی کی شکل میں. کہاں گئے تھے؟ کہ وہ گئے تھے یہاں جو ہے وہ عبادت خانے میں، جناب کے یہاں وہ بہن ہماری تھی. پہلے وہ بڈھا جو ہے تم کو بہکا رہا ہے، وہ گئی وہی نہیں ہے. کہا پھر کہاں جائے گی وہ؟ کہ وہ مار دیا اس نے. کیسی بات کرتے ہیں؟ کہا یار تم اتنے پر زنا کیا اس کے ساتھ.
ہمیں کیا بکتے، اتنا بڑا مقدس آدمی. کہا بھیا جا کے مسلح ہٹا کے دیکھ لو، نیچے تازی قبر دکھ جائے گی. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لائیے تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو. تشریف لے آئیے. عجیب ہے واقعہ. آپ دیکھیے کیا ہے. کیسے ہے. اللہ اکبر. کہ جا کے دیکھ لو مصلے کے نیچے تازی قبر ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے. ان لوگوں نے سوچا یار اندھی لڑکی، اس کو نہ راستہ پتا نہ کچھ، کہاں چلی گئی ہوگی. واپس آیا، ہٹایا، تازی قبر دکھ گئی، کھودا، لاش نکل آئی. یعنی جس چیز سے بچنے کے لیے سب کیا تھا وہی ہو گیا نا. حاکم تک بات پہنچی. حاکم نے کچھ نہیں، سیدھے اس کو سولی پہ چڑھا دو، تختہ دار پر. تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا. ایک ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، آپ کہیں بولتے ہوں گے، جان ہے تو کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ ابھی اس پر بات ہوگی. صلوات بر محمد. کتنے لوگ برباد ہوئے ہیں دنیا میں اسی کانسیپٹ کی بنیاد پر کہ جان ہے تو جہان ہے. جبکہ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ محرم ہے نا تو ان کی بات ہونی چاہیے نا. امام نے کیا فرمایا؟ دین ہے تو جہان ہے، نہ کہ جان ہے تو. دیکھیے ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے کہ جو چیز ہم کو اچھی لگے گی ہم اس کو بیان کریں گے، لے کے اڑ جائیں گے، وہ چاہے امام ہی کی بات کیوں نہ ہو. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ نہ امام حسین سلام اللہ علیہ. تو یہ تو ایک مصرع ہوا نا. ایک مصرع بہت مشہور ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت، کہ امام حسین ایک مصرع کہتے تھے سلام اللہ علیہ. اب حضرت کا دونوں مصرع، یہ پورا شعر یہ الموت اولا من رکوب العاری، سیم ترجمہ ہے. ذلت کی زندگی سے الموت اولا من رکوب العاری، عار سے بہتر ہے آدمی عزت کی موت مر جائے. یہ پہلا مصرع ہوا. تو جہاں معاملہ یہ ہے کہ یا تو ذلیل ہو جاؤ یا مر جاؤ، تو اب امام حسین کہتے ہیں مر جاؤ، ذلیل مت ہونا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. لیکن اگلا مصرع امام کا کہ اگر معاملہ یہاں آ جائے کہ یا ذلت یا جہنم، اس میں کس کو انتخاب کرنا ہے؟ ذلت کو یا جہنم کو؟ بولیے. ذلت کو. ذلت اختیار کریں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہے، کوئی میٹر نہیں ہے. یہاں امام حسین نے پلٹ دیا. بابا ذلت کتنے دن کی ہے؟ 2 سال، 4 سال، 10 سال. میں یہاں آیا عشرہ پڑھنے کے لیے، میں نے ان کا موبائل چرا لیا. بے عزتی ہوگی نہیں؟ پکڑے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، درمیان عشرہ واپس کر دیے گئے، ساری بے عزتی ہوئی. 10 سال کے بعد پوچھئے کسی کو یاد ہے؟ بھول جائے گا آدمی. لیکن جو جہنم میں گئے 1 سیکنڈ برداشت آسان نہیں ہے. لہذا پہلے مرحلے میں تو امام نے فرمایا بے شک الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. ذلیل مت ہو، موت کو عزت کے ساتھ گلے سے لگا لو. لیکن اگر کہیں میٹر یہ آ جائے کہ یا ذلت یا جہنم، امام فرماتے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. والعار، اب دوسرا مصرع امام. میں نے کہا نا کہ ہماری پرابلم یہ، ہم کو جو اچھا لگتا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں، ورنہ دوسرا مصرع امام کا یہ ہے. پہلا کیا؟ الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. والعار اولا من دخول النار، جہنم میں جانے سے بہتر ہے کہ بھیا 2-4-10 دن کی ذلت برداشت کر لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. تو مین چیز کیا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے فقط فاز، کامیاب وہ آدمی ہے. تو اب ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ پکڑے گئے. دیکھیے وہ جان ہے تو جہان ہے والا کانسیپٹ یہاں وہ برباد کر رہا ہے آدمی کو. صلوات بر محمد و آل محمد.
اب میں نے تو ایک بار گزارش کی تھی، چلیے تھوڑا تھوڑا اور آ جائیے، جو تشریف لائیے۔ یہ والا حصہ اگر پر کر لیا جائے نا تو شاید بہتر ہو جائے۔ اب حاکم نے کہا اس کو تختہ دار پہ لٹکا دو، تختہ دار پہ لٹک گئے۔ اب شیطان پھر سامنے آ گیا۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ دنیا کی دشمنیاں یہ ہیں، کل اس پر بات ہوئی کہ یا تو ہار جیت ہو جائے گی یا سلو ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جہاں تک معاملہ جرم کا ہے، گناہ کا ہے، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ زنا گناہان کبیرہ میں ہے۔ اگر آدمی جو ہے وہ پکڑا جائے گا دنیا میں تو 100 کوڑے پڑیں گے۔ گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن معلوم ہے کیا ہے؟ What's definition of گناہ کبیرہ؟ گناہ کبیرہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ گناہ کہ جس کے لیے قرآن میں یا حدیث میں جہنم کی سزا تجویز کی گئی ہو، وہ گناہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ۔ اب اگر زنا کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے تو یہ عمل کرنے والا کہاں جائے گا؟ ایک بات ہو گئی نا، دنیا میں پکڑا جائے گا تو بے عزتی الگ ہوگی، 100 کوڑے الگ پڑیں گے اگر امام کی حکومت ہو۔ دو، بغیر توبہ کیے اگر مر جائے تو آدمی کہاں جائے گا؟ بولیے جہنم میں۔ لیکن باوجود اس کے کہ زنا گناہ کبیرہ ہے اور آدمی جو ہے اس کا مرتکب جہنم میں جائے گا، قاتل قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے۔ یہ سارا عمل گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آدمی معاف ہو سکتا ہے۔ جس کا قتل کیا اس کو ورثہ سے بات کر لے، راضی ہو جائے، ان کو دیت دے دے، توبہ کر لے، معاف ہو سکتا ہے۔ زنا کیا ہے، آج سے توبہ کر لے کہ صاحب آئندہ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا۔ اور بلکہ اللہ تو اتنا کریم ہے، ایک صلوات 2 منٹ سن لیجئے، صلوات۔ اللہ تو اتنا کریم ہے نا، ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ دنیا میں کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ سلیقہ اور ہنر نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں آپ کے پاس ہے۔ اسی سلسلے میں جہاں دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے، 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح کے اندر، الگ الگ موضوع پر۔ کمال تو یہ ہے، آپ نے مجلس موضوع پہ سنی ہوں گی نا، مضامین، دعا کسی ایک موضوع پہ خاص، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ 15 مناجاتیں 15 موضوعات پر، توبہ کرنے والوں کی مناجات، زاہدوں کی مناجات، شکوہ کرنے والوں کی مناجات، شکر کرنے والوں کی مناجات، اس طرح 15 مناجات ہیں، جس کی اس کا نام ہی مناجات 15، 15 مناجاتیں۔ پہلی مناجات کا عنوان کیا ہے؟ مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ یہ بتائیے اہل البیت علیہم السلام جو اپنی دعاؤں میں فقرے کہتے ہیں وہ حقیقت ہے یا یوں ہی کہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں؟ حقیقت ہے۔ اب اس کا ایک جملہ سنیے، کہا مناجات التائبین کا، فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ، پالنے والے اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہ توبہ ہے، فإنی وعزتک من النادمین، تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ پہ نادم ہیں، ہم اپنے گناہ پہ شرمندہ ہیں۔ مطلب نہ بھی توبہ کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ کہ میں نے غلط کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ مان لیتا ہے۔ اور اگر توبہ مان لے گا تو اب روایت کہتی ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اور یہی نہیں کہ معاف کرتا ہے، ایک روایت تو اتنی غضب کی، اللہ اکبر، جہاں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ
तौबा करने वाले जवानों से मोहब्बत करता है। खुद कुरान, ये तो हदीसें हैं ना, आप बहस करेंगे ये रिवायत कहाँ है किसके, कुरान तो मानिएगा ना। कुरान ने कहा कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, हे मेरे हबीब आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारा गुनाह माफ कर सकता है। बड़े से बड़ा मुजरिम, बड़े से बड़ा खताकार अगर वाकईन तौबा कर ले तो वो खुदा इतना करीम है कि जहां बाप माफ करने को तैयार नहीं होता, जहां मां माफ करने को तैयार नहीं होती, वहां अल्लाह कहता आ जाओ मैं माफ कर दूंगा। और एक रिवायत, बात इधर घूम गई, सुन लीजिए, फिर वो असल बात जो कल कहने वाले थे आज शुरू कहते रह गई, चलिए आखिर में कहते हैं। आप गौर कीजिए, रिवायत अजीब है। रिवायत कहती है अगर किसी का बेटा खो जाए, क्या नाम है आपका सर? अदनान भाई, किसी का बेटा खो जाए, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल गायब हो जाए, अचानक आके दरवाजा खटखटाए और दरवाजा मां खोले। कोई मशीन है जो मां के कल्ब की कैफियत बता सके उस वक्त, है ना? रिवायत में यही मिसाल दी गई है। जैसे खोया हुआ बच्चा पाके मां खुश होती है, वैसे ही जब बंदा तौबा करके पलटता है अपने बंदे को पाके अल्लाह खुश होता है। सलावत पर अजीब है वाक़ई, अल्लाह खुश होता है। नई नई शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हुई है ना, तो एक अच्छा अब शराब कानूनन बैंड हो गई, तो जो बेचारे 30 40 साल से पीते आए हैं वो कैसे रुक जाएंगे भाई? कितने सिगरेट पीने वाले लड़के डांटते हैं, बिगड़ते हैं, यहाँ छुप के पीते, वहां नहीं छूटती ना। एक दिन वो चचा मियाँ सर पे लिए जा रहे थे, खुदा का करम मुलाजा फरमाए, सामने से पैगंबर आ गए, अल्लाह अकबर। अब ये डर गया, अगर कहीं पूछ लिया हजरत ने तब तो सच कहा तो फंसे, झूठ कहा तो फंसे, इनको सब पता है। वहीं से कहता या अल्लाह आज अपने नबी के सामने मेरी इज्जत बचा ले, वादा करता हूं नहीं पीऊंगा, ये काम है। आदमी अपने अल्लाह से वादा करके तो देखे ना। तब तक रसूलुल्लाह पहुंच गए, क्या लिए हो? अब तो हड़बड़ा गया बेचारा। जब किताब में वीडियो तो नहीं बनी है ना, आदमी अपने तसव्वुर से सोच सकता है। आप अपने बच्चे को डांटिए तो वो कैसे बोलता है, तो मेरा ख्याल ये क्या है, तो हो सकता है कुछ हिकलाया हो, या रसूलुल्लाह सिरका है, सिरका है, जरा उतारिए, उतारा, सरपोश हटा, ठीक है कोई बात नहीं, सिरका। वो बंदा खुदा रोने लगा। पैगंबर ने क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैंने तुमसे पूछा क्या है, तुमने कहा सिरका है, वाकई सिरका है, तुम झूठ भी नहीं बोले हो। कहता या रसूलल्लाह हकीकत यह है कि ये सिरका नहीं था, फिर शराब थी, तो आपको देख के डर गया। मैंने अपने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये किया और मेरी जबान से जारी करा दिया। खुदा वो करीब है। एक और सुना दे सलवात दरमा, अब ये बातें यही सुन लीजिए। एक चीज और भी है ना, हम लोगों के साथ इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। मजलिस पढ़ते हैं, मौलाना साहब हैं, अंजुमन के जो है वो थोड़ा देख रेख करते हैं, तो अब ये दिमाग में घुस गई है कि हमसे ज्यादा मोमिन कौन है। सबसे खतरनाक चीज यह है कि हमसे ज्यादा मोमिन कौन है। डरिए खुदा से। एक जगह रसूलुल्लाह फरमाते इल्लम तुज़निबू लखशीतु अलैकुम मा हुवा अकबरु मिन ज़ालिक, अगर तुम लोग गुनाह न भी करो तब भी मुझको तुम्हारे लिए उससे बड़ी चीज का डर लगा हुआ है। लोगों ने कहा रसूलुल्लाह उससे बढ़ के क्या है? फरमाया इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, इंसान का अपनी जात पर घमंड करना कि हम तो बड़े अल्लाह वाले हैं, हम तो बड़े इनकी बात करते हैं। यार क्या पता कल को वो तौबा करके तुमसे आगे निकल जाए, तुम अपने घमंड की बुनियाद पर रह जाओ।
روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، سنیے آپ، فرماتے ہیں دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک اس میں عابد تھا دوسرا فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں مسجد سے نکلے، چینج ہو چکا تھا، جو عابد تھا وہ کیا ہو چکا تھا اور جو فاسق تھا وہ نہ، اس کی سپرلیٹو ڈگری، والفاسق صدیق، جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا، جو فاسق تھا وہ صدیق۔ امام فرماتے ہیں جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ عابد جتنی دیر مسجد میں رہا مدلن بعبادتہ، اپنی عبادت پر گھمنڈ، فاسق جتنی دیر رہا اپنے کیے پر شرمندہ، وہ شرمندگی کی بنیاد پر صدیق بن گیا، یہ گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گئے۔ تو ہم کو کسی گناہگار کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ یہ بدتر ہے ہم سے، ہو سکتا ہے اس سے بدتر ہم ہو جائیں اس گھمنڈ کی بنیاد کے اوپر۔ آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب 5 منٹ میں ایسا کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، بس نہ ہے 1 گھنٹہ رہے ہوں گے مسجد، 1 گھنٹے میں اتنی چینجنگ ہو جائے گی کہ فاسق صدیق بن جائے اور کیا کہتے ہیں عابد فاسق ہو جائے، یہ ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ ہر چیز کا پریکٹیکل کربلا میں مل جائے گا۔ جو سب سے بڑا مجرم ہے، جو گھیر کے امام کو کربلا لایا ہے، اس کو علیہ السلام کئی منٹ لگا ہونے میں؟ صلوات، حور کو کتنی دیر لگی علیہ السلام بننے میں؟ تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو ایسے ہی جو ایک چچا میاں اپنے عبادت خانے کے سامنے بیٹھے ہیں، دعا عبادت کر رہے ہیں، ایک آدمی گنڈا بدماش ٹائپ کا، گناہگار ان کی نظر میں، وہ اپنا گنگناتا جا رہا ہے، وہی چیز کہ ہم اپنے کو بڑا مومن سمجھتے ہیں، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی نظر پڑ گئی، چچا نے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، پالنے والے کل کو یہ لڑکا جہاں رہے وہاں مجھے مت رکھنا، ٹھیک؟ اب اس لڑکے کو کیا پتا کہ مولوی صاحب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ اپنا چلا جا رہا ہے گنگناتا، سامنے سے دیکھا جناب عیسیٰ آ رہے ہیں، وہی وہ بڈھے شراب والی داستان کی طرح، سامنے سے دیکھا جناب بولیے عیسیٰ، ڈر گیا، ارے باپ رے باپ، اس نے بھی ویسے کہا پالنے والے آج عزت بچا لے، اب نہیں کروں گا۔ تو ایک دعا ان کی ہے کہ جہاں یہ لڑکا رہے وہاں میں نہیں رہوں گا، ایک دعا اس کی ہے گناہگار کی کہ آج مجھ کو عزت بچا لے، اب آج معاف کر دے۔ جبریل آ گئے عیسیٰ پر، عیسیٰ جا کے دونوں کو اطلاع دے دو کہ ہم نے دعا قبول کر لیا۔ چچا کی دعا کیا تھی؟ اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، ان کی دعا قبول۔ اس لڑکے کی دعا کیا؟ آج معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا دعا قبول۔ دعا قبول مطلب معاف ہو گیا نا، جب معاف ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ چچا کی دعا کیا ہے؟ خود ہی کرے میں وہاں رہوں گا نہیں جہاں یہ رہے گا۔ تو وہ اپنی شرمندگی کی بنیاد پر بہشتی ہو گیا، یہ اپنے گھمنڈ کی بنیاد کے اوپر جہنمی ہو گیا۔ سلام۔ تو بس اب اسی پر میں ختم کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی کم ہوتا جا رہا دھیرے دھیرے۔ تو اب ان کو پھانسی کے پھندے پر، یہ برسیسہ عابد کی بات چل رہی تھی نا، شیطان کبھی اس بات پر جو ہے وہ قانع نہیں ہوگا کہ اس نے ہم سے گناہ کروا لیا بس، نہ، گناہ کروانے کے بعد بھی جنت میں جانے کا چانس ہے، آدمی توبہ کر سکتا ہے۔ لہذا شیطان اتنے پہ نہیں رکے گا کہ صاحب جو ہے وہ مولوی صاحب سے یہ گناہ کروا لیا، اس نے چوری کروا لی، جھوٹ بولوا لیا، کام ہو گیا، کہا نہ، یہ تو ابھی معافی مانگ سکتا ہے، ابھی توبہ کر سکتا ہے، چلا جائے گا کربلا امام حسین کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا۔ ایک بات تو قرآن نے کہی، وہ سنتے چلیے، قرآن نے کہا معافی مانگنے کی بہترین جگہ بتائیں آپ کو کہاں ہے؟ صلوات بر محمد۔
قرآن کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، جاؤک، اے میرے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو آپ کے پاس آنے کے بعد کیا ہوتا؟ فاستغفروا اللہ، آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، لیکن ان کے اکیلے جو ہے وہ گڑ گڑانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ واستغفر لهم الرسول، ان کے لیے رسول اللہ بھی ہاتھ اٹھا دے۔ اب قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب دیکھو گے تم اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ساری دنیا کہاں گناہ تمہارے معاف ہوں گے؟ پیغمبر سے کہہ، کہ پیغمبر سے کہہ دیں تو پیغمبر تو ہے ہی نہیں۔ ایک صلوات بر محمد، یہ پھنس گیا کیس۔ اصول دین کتنے ہیں؟ اول توحید، دوسرے عدل، ہاں بھائی میں گڑبڑا گیا۔ اول توحید، دوسرے عدل۔ عدل کے کیا مطلب ہوا؟ عدالت ہے نا۔ اللہ عادل ہے، کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بولیے عادل ہے۔ اس آیت سے عدالت ثابت کر پائیں گے آپ؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا صاحب وہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان کے لیے تو بڑھیا جو ہے وہ چانس ہے، فرسٹ کلاس، 1000 بدماشی کر لیں اور چلے آئے رسول اللہ کے پاس۔ سرکار غلطی ہو گئی، صاحب غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، وہ تو رحمت للعالمین ہی ہیں۔ ایسی رحمت، ارے ایک حدیث سنیے، صلوات پر محمد بعد رسول، ایسے ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ فرشتوں کے نام تو پتہ ہے آپ کو جس ٹائپ کے ہوتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، دردائیل، ویسے ہی ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے کیا؟ جابیل۔ جابیل بنا ہے جبل سے، جبل مانے پہاڑ، جابیل کا مطلب روایت میں ہے کہ اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، پہاڑوں پر جو فرشتہ معین ہے اس پر اللہ نے وحی نازل کی، نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ دیکھو رسول اللہ کو۔ سب مکے والے، یہ مکے میں ہجرت نہیں ہوئی تھی تب کی بات ہے، جاؤ اور دیکھو میرے نبی کے ساتھ یہ سب کتنی شرارتیں کر رہے ہیں۔ جابیل آ گئے، رحمت سنیے آپ۔ جابیل نے کہا یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے، یعنی آپ جو کہیے گا مجھ کو کرنا ہے۔ اب خود سے پیشکش کی جابیل نے، آپ حکم دے دیں یا رسول اللہ، میں یہ پہاڑ اٹھا کے مکے والوں پھینک دوں، یعنی مکہ ہی ختم ہو جائے دبدبہ، اتنی بڑی آفر ہے۔ رسول اللہ کا جواب کیا ہے؟ انی بعثت رحمتا، جابیل مجھ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیا، فرماتے ہیں پالنے والے ان کو میری معرفت عطا کر، یہ مجھ کو جانتے نہیں ہیں۔ اتنا رحیم نبی، اتنا کریم نبی، کیا بہترین ان لوگوں کو صاحب چانس مل گیا ہے۔ 1000 بدماشی کر کے سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ رحمت للعالمین ہی ہے، ہاتھ اٹھا دیا، کام ہو گیا۔ پالنے والے ہم نے کیا خطا کی؟ 1400 برس کے بعد پیدا ہوئے، ہاں، مکے سے یہاں سے کتنا فاصلہ؟ 5000 کلومیٹر نا کم از کم ہوگا، 5000 کلومیٹر دور ہیں، 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، گناہ تو ہم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے تو اتنا زبردست، کراچی کی زبان میں کہیے جگاڑ ہے نا، بمبئی میں بھی بولتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو اتنا بڑھیا جگاڑ کر دیا آپ نے کہ صاحب وہ رحمت للعالمین کے پاس آ گئے، گڑ گڑائے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، کام ہو گیا۔ ہم کہاں جائیں؟ یا تو آپ اپنے اصول دین سے نکال دیجئے کہ اللہ عادل ہے، آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یا ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ میں نہ تب میں اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کل مغفرت ہو سکتی تھی ویسے ہی آج جاؤ بارگاہ پیغمبر میں، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ صلوات بر محمد، اور فرما رہے ہیں تو ہمارے گناہ پر خالی شیطان راضی نہیں ہوگا،
یہ کربلا چلا جائے گا، یہ نجف چلا جائے گا، یہ مدینے چلا جائے گا، یہ رسول اللہ سے گر گڑائے گا، اور ان لوگوں نے اگر ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ اہل بیت کی بات تو کاٹے گا نہیں، تو یہ تو بچ جائے گا۔ لہٰذا جب تک ہم کو کافر نہیں بنا لے گا، اس لیے کہ اسی کی بخشش نہیں ہے، تب تک شیطان ہم کو چھوڑنے والا۔ اتنا بڑا عابد، زنا کیا اس نے، قتل کیا اس نے، لاش چھپائی اس نے، اس کے باوجود شیطان قانع نہیں ہوا۔ اب جب تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا تب شیطان اللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے بزرگوں نے کہا پڑھنا چاہیے ہم کو، اس بارگاہ میں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ کرے۔ پہنچ گیا، وہ تختہ دار پر ہے، بچا سکتا ہوں، بچا لو بھائی، کیا کرنا ہوگا؟ اب دیکھیے یہاں وہی ہے، جان ہے تو جہاں سے آدمی پھنستا ہے، بچا لو، بچا لوں گا، کیا کرنا ہے؟ تو کچھ نہیں، میرا ایک سجدہ کر لو، بچا لوں گا۔ یہاں تختہ دار پہ کیسے؟ کہ کچھ نہیں، بس پلک جھپکا لو میرے سجدے کی نیت سے، میں مان لوں گا۔ اس نے سوچا جان ہے تو جہان ہے، ابھی سجدہ کر لیں پھر دیکھا جائے گا، ہو گئی نا۔ جیسے ہی کل والی اس عورت کا قصہ معلوم ہے، ایک گناہ سے روکا، اللہ نے کہا اٹھا لو اس کو، اب گناہ نہ کرنے پائے۔ یہ عابد ہونے کے باوجود جان ہے تو جہان ہے کے چکر میں پھنس گیا۔ گردن جیسے ہی پلک جھپکائی شیطان کے سجدے کے لیے، روح نکال لی گئی۔ کس کا بھروسہ ہے؟ وہ آدمی جو مستجاب الدعوات ہے، سینکڑوں نہیں پتہ نہیں ہزاروں کتنے لوگ اس کی دعا سے شفا پا چکے ہیں، اس کا انجام کیا ہوا؟ کفر، کفر، یعنی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑھیا انتظام میرا مولا اپنی قربانی دے کے گیا ہے نا، کہ سال میں 2 مہینہ چھچوڑ لو سب کو۔ امام حسین نے اپنی پوری قربانی کا مقصد بھی یہی بیان کیا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں۔ اور یہی وہ مقصد تھا کہ جس مقصد کے تحت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ کل بات ہوئی تھی، یزید کیا چاہتا تھا؟ نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، سب ختم ہو جائے نا۔ اس کی خاطر ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، دین کا مذاق نہیں اڑنے دیں گے، ہم دین کی روح نہیں خطفہ نہ ہونے دیں گے۔ اور چنانچہ انکار کیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینے سے کہاں آ گئے؟ مکہ معظمہ۔ مکے پہنچتے ہی یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ فرزند پیغمبر نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ تو پھیلی تو ساری دنیا میں نا۔ لیٹر زیادہ تر کہاں سے آئے؟ بولیے، سوال خالی کوفے والے کیوں خط لکھ رہے ہیں بھائی؟ امام حسین تو سب کے لیے نواسے پیغمبر ہے نا۔ مسئلہ یہی ہے کہ کوفے والوں کو عدالت کا مزہ مل چکا ہے، کوفے والوں کو عدالت کا ذائقہ مل چکا ہے۔ کوفے والوں نے علی کی حکومت دیکھی ہے۔ وہ علی، سناؤں آپ کو؟ 1 منٹ بس۔ وہ علی، ایک حکومت سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب ابن ملجم آیا کوفے میں، نیت اس کی امیر المومنین کو، وہ پورا آپ کے ذہن میں ہے کہ مکے میں کیسے ڈیسائیڈ ہوا، کیا ہوا۔ یہ آیا تو ابھی کوئی جگہ نہیں ہے اس کے پاس، پھر بعد میں تو کچھ فقیر لوگ تھے جو اپنا ادھر ادھر رہتے تھے، تو یہ ان فقراء کے پاس چلا گیا۔ اس میں سے ایک کے پاس گیا کہ بھائی میں انون آدمی ہوں، نیا آیا ہوں، شام ہو گئی ہے، ابھی میرا کوئی وہاں انتظام نہیں، آج رات اپنے پاس ٹکا لو، صبح ہم اپنا کوفے میں انتظام کر لیں گے۔ سنیں گے آپ کیا تھا میرا مولا؟ وہ فقیر کہتا ہے کہ بھیا ہم تو خود ہی فقیر ہیں، 1 روٹی ملتی ہے روز علی کی طرف سے، چلو کوئی بات نہیں، اچھا آدھی تم کھا لینا، آدھی ہم کھا لیں گے۔
رک گیا وہ. خلیفۃ المسلمین تھوڑے بہت کام نہیں ہے. ہاں خلیفۃ المسلمین روز کی طرح سے مولا روٹیاں تقسیم کرنے فقراء میں خود نکلے. نہیں ہے کہ قمبر لے کے جاتے ہو یا کوئی، خود جاتے ہیں. جیسے ہی اس فقیر کی طرف بڑھنے لگے جس کے یہاں ابن ملجم تو یہ اپنا چھپ گیا اس میں، اس لیے کہ پتا ہے کہ علی کیا ہے. مولا کائنات نے سب کو ایک ایک روٹی دے دی. جب اس کے پاس آئے تو اس کو 2 روٹی دے دی. اس نے پوچھا یا علی روز 1 ملتی تھی آج 2 کیوں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ تیرے پاس مہمان ٹھہرا ہوا. جو علی جانتا ہے بغیر دیکھے جانتے ہیں سلام اللہ علیہ. کبھی کبھی یہ جملے نکل جاتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس لیے کہ اہل بیت کی شان میں اس طرح کے الفاظ مناسب نہیں ہیں. وہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جن کو علم ہے، جو جانتے ہیں کہ اس کے ہاں مہمان ٹھہرا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کس نیت سے ٹھہرا ہے. لیکن علی سلام اللہ علیہ اس امام عادل کا نام ہے کہ قاتل بھی اگر میرے شہر میں آ جائے تو بھوکا نہیں رہ سکتا. یہ عدالت کوفے والے دیکھ چکے ہیں. ان کے ذہن میں وہی تصور ہے. ان کو ملا موقع کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا ہے، اس سے بڑھیا موقع نہیں ہو سکتا. حسین آ جائے تو ہمارے یہاں وہی عدالت ہو جائے گی. اب انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیا. تقریباً 12,000 خط لکھے گئے. ایک کا جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس کی بھی علت ہے. خطوط کا مضمون پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گا. ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں. اس خط پہ جانے کا کیا مطلب تھا؟ حسین دنیا کے لیے گئے، ہے نا، اقتدار. ایک کا جواب نہیں دیا. اب ان لوگوں نے اپنے خط کا انداز بدلا، لینگویج چینج کی. یا حسین ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، آپ آ جائیں تو آپ کی بنا پر ممکن ہے ہم لوگ متحد ہو جائیں. یہاں تک تو ریکویسٹ ہے. پھر ان کوفے والوں نے امام کو دھمکی دی ہے، اور اے حسین سلام اللہ علیہ اگر آپ نہ آئے تو کل کو ہم رسول اللہ کا دامن تھام کے ان سے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو بلایا اپنی ہدایت کے لیے اور وہ نہیں آئے. اب جب انہوں نے ریکویسٹ کا اپنا انداز بدلا تو اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کو بلایا، ان کو خط دیا 15 رمضان کو، اور یہ خط لے کر کے نیابت میں امام کی واپس مدینے آئے. جو دن بچے تھے ماہ مبارک کے رمضان کے مدینے میں رہے. مدینے سے یہ شوال کے مہینے میں آئے کوفہ. بہت تیزی کے ساتھ گزرتا. 18,000 آدمیوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. اس وقت جو کوفے کا گورنر تھا جس کا نام تھا نعمان ابن بشیر، وہ اس نے بہت زیادہ نوٹس نہیں لیا، یا ڈر کی وجہ سے یا مصلحت کی وجہ، جو بھی وجہ رہی ہو. یہ جو دیکھ سے زیادہ چمچے گرم ہوتے ہیں، اور سینٹرل کے جو جاسوس موجود تھے، انہوں نے دھیرے سے خط لکھا کہ اس طریقے سے پورا کوفہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، نعمان کے بس میں کچھ نہیں ہے. کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. وہاں میٹنگ ہوئی. یزید کے باپ کا ایک غلام تھا. اس نے کہا کہ اگر میرا مشورہ مانو تو میں مشورہ دوں. کا بولو. کہا اس وقت جو کوفے کی سچویشن ہے وہ ابن زیاد کے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا. ابن زیاد اس وقت تک بصرے کا گورنر تھا، کوفے کا نہیں تھا. تیز رفتار سواری سے اس کو خط لکھا گیا کہ تمہاری بصرے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے تم کو ایکسٹرا چارج دیا جا رہا ہے کوفے کا. کسی کو بصرے میں اپنی جگہ کر کے، یا بعض روایتوں میں اپنے بھائی کو کر کے تم جاؤ. اب ابن زیاد نے اپنی میٹنگ بلائی. اس میں ایک مومن بھی ہے جس کے تعلقات ابن زیاد سے بہت اچھے ہیں. تو ایسے لوگوں سے تعلقات اگر اس نیت سے ہے کہ ہم قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اب پہلے تو بیچارے نام ہے ان کا شریک ابن اعور. شریک نے پہلے ان کو
اس کو سمجھانا جو ہے جانے سے کوئی فائدہ، لیکن ظاہر ہے اس کا بھائی آدیش ہے، آرڈر ہے، ہم جو ہے وہ آرڈر کی جو ہے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور سنو، تم کو بھی چلنا ہے۔ کہاں تو شریک ابن زیاد کو روکنے جا رہے تھے، اب کیا ہوا؟ تم کو بھی چلنا ہے۔ اب یہاں روایات میں بات ایک ہے، نظریات الگ الگ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ حادثہ ہے، کچھ کہتے ہیں شریک نے جان بوجھ کے کیا۔ ہوا کیا، جب قافلہ چلنے لگا شریک اونٹ سے گر پڑے۔ اب گر پڑے یا اپنے کو گرا دیا؟ مقصد یہ تھا کہ کولا ٹوٹ جائے گا، تکلیف ہوگی، ایک آدھ مہینہ جو ہے وہ بستر پہ رہیں گے، ابن زیاد بغیر میرے جائے گا نہیں، تب تک وہاں مسلم کا کام ہو چکا ہوگا، پھر یہ جا کے کریں گے کیا؟ ابن زیاد چالاک آدمی، اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ شریک کے ساتھ کیا ہوا، وہ چلا گیا۔ اب جب شریک نے دیکھا کہ میرا پلان تو فیل ہو گیا، تو شریک بیچارے اسی بیماری، اسی کولے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے، اور جا کے شریک نے قیام کیا جناب ہانی ابن عروہ کے ہاں۔ اس وقت تک مسلم ابن عقیل مختار کے ہاں تھے۔ مختار کو جو ہے ضرورتوں کے تحت، انہی کی ضرورت کے تحت افراد جمع کرنا ہے، فوج تیار کرنا ہے، وہ اطراف میں گئے۔ جب میزبان نہیں تو کون رہے گا؟ تو جناب مختار بھی آ گئے کہاں؟ ہانی کے ہاں۔ تو اب ہانی کے ہاں شریک بھی ہے اور ہانی کے ہاں مختار بھی ہے۔ دوسرا سوال یہاں ہوگا کہ جس کوفے میں 18,000 آدمی کم و بیش مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، اس کوفے میں ابن زیاد کو گھسنے کیوں دیا ان لوگوں نے؟ یہ ایک عام سا بچہ کوئی سوال کر سکتا ہے سب یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے چیٹنگ، شرارت، بدماشی۔ ایک چیز مسلم کوفے والوں کو بتا چکے ہیں کہ میں نے خط لکھ دیا امام حسین آنے والے، ٹھیک، یہ کوفے والوں کے دماغ میں ہے۔ اس کا فائدہ ابن زیاد نے اٹھایا کہ اپنے آدمیوں سے اڑا دی بات کہ امام حسین کوفے سے مکے سے چل چکے ہیں اور کبھی بھی کوفے آ سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ بیچارے بالکل آمادہ ہیں کہ کب خبر آئے کہ مولا آ رہے ہیں اور کب ہم جو ہے استقبال کے لیے جائیں۔ اب جب قریب ہوا تو پھر آدمیوں نے شور مچایا کہ وہ آ گئے، وہاں پہنچے ہوئے سامنے، بس آدھا گھنٹہ مشکل سے۔ آپ بتائیے پبلک اپوز کرے گی یا استقبال میں جائے گی؟ لیکن پھر بھی تو پکڑا جائے گا نا۔ اس نے کیا کیا؟ 420 امامہ باندھا اس طرح کا جیسا امام حسین باندھتے تھے، قبا پہنی اس انداز کی جیسی امام حسین پہنتے تھے، چہرے پہ ڈھاٹا باندھ لیا، نقاب ڈال لی۔ پبلک کیا سمجھی کہ یہ امام ہے؟ بجائے اپوز کرنے کے پبلک نے استقبال شروع کر دیا، اور پورے استقبال کے ساتھ، احترام کے ساتھ دروازے کوفہ تک۔ اور اس میٹر کو اتنا سیکریٹ رکھا گیا تھا کہ وہ گورنر جس سے چارج لینا ہے اس کو بھی نہیں پتا۔ اب یہاں آ کے پبلک نے شور مچایا، خالی کرو دارالعمارہ۔ اب پبلک میں جوش ہے نا کہ میرے ساتھ امام حسین ہے، الیاذ باللہ۔ نعمان چھت پہ گیا، اس نے کہا، وہ بھی دھوکہ کھا گیا، اے فرزند رسول، اتنی آسانی سے ہم آپ کے حوالے نہیں کر دیں گے دارالعمارہ۔ تب یہ جلدی سے اپنا نقاب ہٹاتا، کہتا میں ہوں، جلدی کر۔ اب جب تک پبلک سمجھے دروازہ کھلا، ابن زیاد اندر، ابن زیاد سیف ہو گیا۔ صلوات بر محمد وآل، بس یہ مکاری آپ نے ملاحظہ کر لی۔ اب جو لوگ نظام، قبائلی نظام کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ قدیم زمانوں میں پبلک کا مطلب کچھ نہیں، جو قبیلے کے سردار نے کہہ دیا وہ سب مانیں گے۔ تو اب اس نے کیا کہ پبلک سے کوئی مطلب، سرداروں کو خریدنا شروع کیا، جو بک سکے ان کو خرید لیا گیا، جو نہیں بکے وہ ہانی والا حال ہو گیا، اس تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھ کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے 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 سب پر قابو پا لیا۔ اب جب قابو پا لیا تو سوال یہ ہوا کہ یہ تو سب ہو گیا، مسلم کہاں ہے؟ اتنے میں کسی نے خبر دی کہ تمہارا دوست شریک، جس کا جو ہے وہ بصرے میں پیر ٹوٹ گیا تھا، اس سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ کہاں ہے؟ کہ وہ ہانی کیا ہے؟ اس نے غلام سے کہا چلو بھائی تیاری کرو، کہلوا دو ہمارے ہیں عیادت کے لیے۔ وہاں اطلاع پہنچی کہ ابن زیاد آ رہا ہے۔ شریک نے میٹنگ کر لی،
حانی ہے، مسلم ابن عقیل ہیں، شریک ہیں. شریک نے کہا بھائی جتنا میں جانتا ہوں ابن زیاد کو آپ لوگ کوئی نہیں جانتے، اور میری بات مانیے اس سے بڑھیا موقع نہیں ہو سکتا ہے. کیا کہ آپ مسلم اس کمرے میں چھپ جائیے، میں پڑا ہوا ہوں. میں جب دیکھوں گا حالات ٹھیک ہیں تو کوڈ یہ ہوگا کہ میں پانی مانگوں گا. جیسے ہی میں کہوں پانی، نکلنا ایک تلوار میں ابن زیاد کی گردن. الگ قصہ تمام. بظاہر پلاننگ بہت بڑھیا ہے. اتنے میں خبر آئی کہ ابن زیاد آ گیا، یہ اندر چلے گئے. ادھر ادھر کی بات. اب جب دیکھا شریک نے کہ معاملہ ٹھیک ہے، بھیا پانی پلا دو. مسلم علیہ السلام کو نکلنا چاہیے، نہیں نکلے. شریک یہ سمجھے کہیں مسلم کو یہ خوف نہ دوسرے کا گھر ہے، حملہ ناکام ہو گیا تو ہانی پھنسیں گے، شریعت پھنسے گا. تو شاید ہم لوگوں کے لحاظ میں بھیا دیکھیے پانی مجھ کو چاہے جتنا نقصان کر جائے، اگر یہ پانی پی کے میں مر بھی جاؤں تو مجھے برداشت نہیں ہے، پانی پلا دو پانی پلا دو پانی پلا دو. ابن زیاد نے کہا کیا ہوا؟ تو ہانی نے اس کو بکس میں جب سے یہ آئے ہیں پیر ویر ٹوٹا تب سے تھوڑا سا کبھی کبھی دورہ اس طرح کا پڑ جاتا ہے. ابن زیاد کا غلام تھا، اس نے ہاتھ پکڑا، تیزی سے لے کے بھاگا باہر. کہا یہ پانی نہیں، مجھ کو اس کے پیچھے پلاننگ لگتی ہے. وہ چلا گیا، مسلم نکلے. اب پہچانیے دین کیا ہے. اب جب نکلے اتنی بڑھیا پلاننگ شریک کی، فیل کیا کس نے؟ چلے مسلم نے نا. تو کیسی تکلیف، کیا کیا مسلم یہ آپ نے؟ جواب سن لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ شیعہ کہتے کس کو ہے، مسلمان کہتے کس کو ہے. فرمایا مجھ کو رسول اللہ کی ایک حدیث نے روکا. کیا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا. یہ ہے دین آپ کا، یہ ہے حسینیت ہماری، یہ ہے مذہب ہمارا. اب وہاں یہ ہوا کہ مسلم کو ڈھونڈو. اسی غلام کو، بہت تیز تھا، 3000 دیے کہ جاؤ اب تمہارا کام کچھ نہیں، خالی مسلم کو ڈھونڈو. کس سے پوچھیں؟ تب یہ سب ظاہر نہیں تھا کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، اسی میں سب کھچڑی کا معاملہ اس وقت. لیکن ایک پہچان تھی شیعوں کی، کثرت دعا، کثرت عبادت. اس نے کیا کیا، ادھر ادھر جانے کے بجائے بیٹھ گیا مسجد میں اور خالی واچ کرتا ہے کون کب آتا ہے کب جاتا ہے. اس کی نظر پڑی جناب مسلم ابن اوسجا، تو کربلا کے شہیدوں میں ہے، تب تک نہیں گئے تھے. ان کی نماز کا انداز الگ ہے، ان کی دعا کا انداز الگ ہے. یہ شیعہ ہوگا. پہنچ گئے، السلام علیکم، جی فرمائیے. میں باہر سے آیا ہوں، میں نے سنا کہ میرے مولا کا سفیر یہاں آیا ہوا ہے، میرے پاس کچھ خمس کی رقم تھی 3000 کے قریب. اس زمانے میں 3000 بہت ہوئے، 3000 کے قریب. سوچ رہے تھے بیعت بھی کر لیتے، پیسہ بھی دے دیتے. مسلم ابن اوسجا بھی ایسے تو نہیں ہے کہ معمولی آدمی. انہوں نے کہا بھیا غلط جگہ ڈائل کیا آپ نے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں ایک نمازی آدمی ہوں، مجھے کیا پتا کون مسلم کہاں رہتے ہیں. اس کو ہوا کہ وہ میرے اوپر ان کو اعتبار نہیں ہے. اچھا چونکہ پہلے کہہ چکا ہے کہ میں باہر سے آیا ہوں تو یہ کوئی سوچ نہیں سکتا ابھی تک کہاں تھے. اب اس نے مسلم سے زیادہ مسجد میں رہنا شروع کر دیا. یہ دعا وہ نماز. جب کئی دن ہوا تو اس کو فیل ہوا کہ لگتا ہے مسلم ہماری طرف اب متوجہ ہو رہا ہے. پھر آیا، کہا صاحب اب تو، کہا بھائی تمہاری دعا نماز سے لگتا تو ہے. کہا تو اب ملوا دیجئے میرے مولا کے سفیر سے. مسلم ابن اوسجا لے کے آئے. وہاں اس نے حضرت مسلم کے ہاتھ میں بظاہر بیعت کی، 3000 خمس کا نام دے کر کے وہاں دیا. آ کے ابن زیاد سے کہتا ہے کہ مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہانی کے یہاں. بجائے مسلم کے پہلے ہانی کو طلب کیا گیا. ہانی کا قبیلہ اڑ گیا، ہم نہیں جانے دیں گے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. جناب ہانی نے بچوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں، اور ہمارا کوئی جو ہے وہ پرسنل جھگڑا بھی نہیں ہے حکومت سے، تو ابھی سے ہم سامنے نہیں آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں بلایا کیا کہہ رہا ہے. اتنا نہیں سمجھ پائے کہ وہ جاسوس یہاں سے گیا ہے. سامنے پہنچے، بولو مسلم کہاں ہے؟ نہیں معلوم مجھ کو، میں کیا جانوں مسلم کہاں ہے. اے باہر نکلو، اس کو پہچانتے ہو؟ اب کیا بولے، یہی تو گیا تھا ہمارے یہاں. اگر روایات کہتی ہے بوڑھے جناب ہانی صحابی تھے، ہاں صحابی رسول. ڈنڈوں سے چھڑی سے اتنا مارا دانت تک ٹوٹ گیا.
नतीजा यह हुआ कि हानि को मार के लाश फेंक दी गई। इसका नतीजा दूसरे कबीलों पर और उल्टा पड़ गया। और ये भैया जब हानि का नहीं हुआ तो जानते हैं नतीजा क्या उसका, कि अब जो कुछ और भी थे वो सब दब गए। किसी की माँ ने रोक लिया, किसी की बीवी ने रोक लिया कि अरे जब वो हानि इतने बड़े कबीले के सरदार का नहीं हुआ। नतीजा उसका यह हुआ कि अब मुस्लिम एकदम तन्हा है। कभी इस गली में जाते हैं, कभी उस कूचे में जाते हैं। अल्लाह किसी परदेसी को वो दिन न दिखाए जो मुस्लिम इब्ने अकील ने देखा। थक गए, एक दरवाजे पे जाके बैठ गए। एक और बात कहें आपसे, इश्क अहले बैत दिल को नरम करता है। ये भी एक अलामत है मोहब्बत अहले बैत की। एक मोमिना, अच्छा ऐलान हुआ कि जो कोई मुस्लिम का हिमायती पाया जाए उसको गिरफ्तार कर लो। फिर ऐलान हुआ खुद मुस्लिम जहां दिख जाए गिरफ्तार। तो जिसके घर का कोई आदमी बाहर है वो टेंशन में कहीं अरेस्ट ना हो गया हो। वैसे ही एक मोमिना, तौआ नाम उसका रिवायात में, बार बार आती है, झांकती है, गली की तरफ देखती है बच्चे को अपने। अब जो आई तो देखा एक आदमी बैठा है, मोमिना है, दिल नर्म है, मुहिब्बे अहले बैत है। कहती भैया मेरा बेटा घर से गायब है, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है मैं जानती हूँ, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, अपने घर चले जाओ। मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फिर निकली, फिर उसने यही बात कही। अब हजरत मुस्लिम ने सर उठाया, फरमाया अम्मा पानी पिला दोगी थोड़ा सा। गई ला के पानी दिया। हजरत ने पानी नोश फरमाया, प्याला वापस कर दिया। का पानी पी लिया ना, अब चले जाओ, मेरा बच्चा गायब है, मेरे दिल पे क्या गुजर रही, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, भैया चले जाओ। अब हजरत मुस्लिम ने कहा कि ये बताओ जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ चला जाए। जिसका कोई घर न हो वो कहाँ चला जाए। कौन है आप? मैं मुस्लिम इब्ने अकील, सफीर हुसैन, दामाद अली। अरे मौला बाहर अंदर आइए। जल्दी से अंदर किया, एक हुजरा दिया, कुछ खाने पीने की चीज लाई। मुस्लिम ने मना कर दिया, बस मुसल्ला दे दो, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। पूरी रात इबादत में गुजारी। सुबह सुबह जो है बेटा, नाम उसका मलऊन का बिलाल था, वो आ गया। उसको कुछ शक हुआ, माँ को उधर बार बार जाते हुए, अम्मा उस हुजरे में कौन है? का बेटा किसी से बताना मत, बहुत अहम मेहमान है। का कौन है? का मुस्लिम इब्ने अकील, सफीर हुसैन। वो मलऊन वहीं से निकला और सीधे चला गया इब्ने ज़ियाद के दरबार में। कान में जाके एक आदमी ये कहता है कि मुस्लिम को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, मुस्लिम मेरे यहाँ है। इब्ने ज़ियाद ने पूछा क्या कह रहा है? का ये बता रहा है कि मुस्लिम इसके घर में है। कल ले लो 200 सिपाही, चले जाओ। घोड़ों की आवाज, टापों की आवाज, हिनहिनाने की आवाज मुस्लिम ने महसूस कर लिया। लिबास पहनना शुरू किया, जरा पहनना। मोमिना तड़प गई, कहा आका मत जाइए, आप अकेले हैं। फरमाया नहीं जाने दे, मत जाइए। गैरत हाशमी सुनेंगे आप, कल भी गैरत की बात थी ना, हाशमी गैरत। फरमाया अगर मैं नहीं निकलूंगा तो ये सब तेरे घर के अंदर घुस जाएंगे। मैं कहूंगा मुस्लिम, एक मोमिना के घर की इज्जत का इतना ख्याल है, और एक काश आप होते तो देखते आशूर के दिन ख़ियाम हुसैनी के साथ क्या हुआ। लड़ते लड़ते आखिरकार उसने कहलवाया और 200 सिपाही और आ गए। फिर पैगाम कहलवाया, 200 सिपाही और आ गए। आखिर में इब्ने ज़ियाद ने कहा ये इतने लोग? का कोई बनिए बक्काल के मुकाबले में भेजे, शेर है ये लोग, शेर। उसके बावजूद ये लोग कुछ कर नहीं सके मुस्लिम का। इब्ने ज़ियाद क्यों बच के आ गया था? कि इस्लाम मना करता है धोखे से ना, मुस्लिम के साथ वही धोखा किया गया। गड्ढा खोदा गया, घास फूस से उसको बराबर कर दिया गया, और इस तरह से फौज ने पीछे हटना शुरू किया कि मुस्लिम ठीक वहीं आए। जब शेर गड्ढे में गिर गया, भागी हुई फौज सिमट आई।
کوئی تیر، کوئی پتھر، یہاں تک روایت میں آگ کے گولے۔ جب خوب زخمی کر لیا گیا شیر کو، تب امان کی شرط پہ نکالا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت کو یقین ہو گیا کہ اب جو ہے وہ میں مار دیا جاؤں گا، فرمایا میری کچھ وصیتیں ہیں۔ پہلے تو کسی نے توجہ نہیں کہ شمر ملعون وہیں بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے کہا سن لو۔ ہاں بولو۔ کہ میں نے آقا کو خط لکھ دیا ہے آنے کے لیے، ان کو لکھ دینا کہ مولا کوفے مت آئیے، کوفہ آنے کے لائق۔ 700 درہم کا مقروض ہو گیا۔ ابن زیاد نے وہاں بھی طنز کیا کہ مسلم، ہر دولت مند آدمی تم کو اپنے گھر مہمان رکھنا چاہتا تھا، یہ تم کو قرضے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہ لوگ آتے تھے ضرورت مند، میں ان کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ کہ جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے معلوم تھا میرا مولا آ رہا ہے، میرے قرضوں کو ادا کر دے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو پڑا مت رہنے دینا، میری لاش کو دفن کر دینا۔ لیکن ہائے افسوس، ان ظالموں نے ایک وصیت پر بھی عمل نہیں کیا۔ جب 12 محرم کو یہ قافلہ جیسے ہی دروازے کوفہ کے قریب پہنچے، امام سجاد نے فرمایا السلام علیک۔ زینب نے کہا ارے بیٹا پردیس میں کون مل گیا؟ فرمایا پھوپھی اماں، مسلم کی لاش دار الامارہ۔